السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے نوجوانوں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا، وقت مٹھی سے نکلے جاتا ہے۔ ہم بچپن گزار کے جوانی میں داخل ہو جاتے ہیں، جوانی سے ادھیڑ عمری میں آتے ہیں، اور پھر بڑھاپے میں اس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میری 86 سال کی تقریباً عمر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی بچپن تھا، لڑکپن تھا، جوانی تھی، اور پھر دنیا کی لوازمات تھیں۔ دھیرے 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 ہر چیز کی حقیقت کھل گئی، اور یہ دنیا بالکل ایسی نظر آنے لگی جس کا اگر جوانی میں بتایا جاتا تو یقین نہیں کیا جاتا۔ حقیقتاً یہ دنیا بڑی رنگین اور سنگین ہے، دیکھنے میں رنگین ہے، اس کی حقیقت سنگین ہے۔ اس کا احساس کیسے ہوتا ہے، کیوں کر ہوتا ہے؟ بس یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم احساس کر لیں کہ ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمارا وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ایک شعر ہے جو میرے سامنے ہے، وہ شاید میرے احساس کو، میرے خیالات کو تم پر واضح کر دے۔ بجھ گیا شعلہ احساس ضیا، بجھ گیا شعلہ احساس ضیا، کیا نکلے؟ بجھ گیا شعلہ احساس ضیا، کیا نکلے؟ دل سے اب یہ بھی غنیمت ہے، دل سے اب یہ بھی غنیمت ہے، دھواں سا نکلے۔ دل سے اب یہ بھی غنیمت ہے کہ دھواں سا نکلے۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں کسی وقت میں احساس ہو جائے کہ ہمارا وقت گزر رہا ہے، اور ہم کیا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارا وقت گزر رہا ہے تو کیا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ سوچنے کی بات۔ تجربات عجیب کچھ چیزیں سکھاتے ہیں، حالات دنیا ہمیں نہ جانے کس چیز کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی کا ایک اور شعر ہے، جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم، جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم، ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرا نکلے، ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرا نکلے۔ جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم، جگمگاتے ہوئے شہروں کی حقیقت معلوم، ان چراغوں کو نچوڑوں تو اندھیرا نکلے۔ اصل جو صورتحال دنیا کی نظر آتی ہے اور ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیں بتاتا ہے کہ ہر چیز ہمیں جو جگمگاتی اچھی نظر آتی ہے وہ شراب کے مانند ہے، دھوکہ ہے، ایک نظر کا دھوکہ ہے۔ اس شعر میں بھی یہی ہے کہ بڑی جگمگ کرتی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں ان کو برتتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ہماری ہی طرح اندھیرا ہے۔
تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں لمحات زندگی کو بہت ہی احتیاط سے گزاریں۔ سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو نکھارنے کی ہر طرح کوشش کریں۔ آپ کی پرسنالٹی کئی طرح سے نکھرے گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اچھی صحبت حاصل کریں، اچھی باتیں سننے کا کوئی ذریعہ تلاش کریں، بزرگوں کی صحبت اختیار کریں، ماں باپ کی دعائیں لیں، ماں باپ کی خدمت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ یہ بار بار میں ایک بات آپ سے کہتا رہتا ہوں، جیسے میں نے ایک لفظ سنگین استعمال کیا ہے نا، تو والدین کے لیے یہ دنیا کے یہ لمحات جو آج کل چل رہے ہیں یہ سنگین ہو گئے ہیں۔ اولاد صحیح معنوں میں ان سے سلیقے کا برتاؤ نہیں کرتی۔ جب آپ اولاد ہیں بہت سے، تو دیکھیں کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے لیے آپ مواقع میسر کرتے ہیں، پیٹ کاٹ کے ان کی پڑھائی کراتے ہیں۔ ہر قسم کی قربانی والدین دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ آپ کو سمجھایا جائے۔ آپ بھی نوجوان ہو کر کے شادی شدہ بھی ہو گئے بہت سے، آپ نے بھی ماں باپ ہونے کا ایک خاص قسم کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے محسوس کر لیا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کو بیلنس کریں اور ان کو حقیقی معنوں میں ان کا مقام عطا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پیروں کو ہاتھ لگائیں اور ماتھے پہ پھیریں۔ یہ آپ کی زندگی کو جگمگا دے گی، یہ آپ کی زندگی میں نور بھر دے گی۔ یہ آپ کی ماں باپ کی دعا جو ہے نا، وہ پہاڑوں جیسی رکاوٹ کو معمولی بارود سے اڑا دے گی۔ یہ دعائیں ان کو ختم کر دیں گی اور آپ جو ہیں کامیابی کی طرف لپکنے لگیں گے۔ بات بہت چھوٹی کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہنے کا، کہ ہم اپنا سبق یاد کرتے رہیں، کہ ہمارا وقت نہ گزر جائے تو پھر ہمیں احساس کرنا پڑے، ہمیں پچھتانا پڑے اور ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں اصلی جو حقیقت ہے اس میں بظاہر روشنی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر اندھیرا چھپا ہوا ہے۔ اوپر سے بعض لوگ بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اندر سے زہریلے ہوتے ہیں۔ میں ایک عجیب سی بات کہہ دی میں نے۔ تو یہ سب باتوں کا خیال رکھنا ہے، ناپ تول کے یعنی بڑے محتاط انداز میں اپنی زندگی کے لمحات کو بیلنس کرنا ہے۔ حفظ مراتب، چھوٹوں کا بڑوں کا اس کے لحاظ سے ان کا لحاظ رکھنا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کا لحاظ کرنا ہے، اور ہر دم و ہر لمحے اپنی قابلیت میں اضافہ کرنا ہے، بزرگوں سے بیٹھ کر کے ان کی تجربوں کی باتوں کو اپنی گانٹھ میں باندھنا ہے۔ خیال رکھنا ہے کہ دیکھو ان کو اس عمر میں یہ باتیں پتہ لگی، ہمیں اس عمر میں پتہ لگ گئیں، اسی حساب سے ہم اپنے مستقبل کو بنائیں۔ چھوٹی سی بات ہے اور بہرحال یہ کانوں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جیسے والدین روزانہ کوئی نہ کوئی نصیحت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں، بیٹا گھر سے باہر مت رہا کرو، رات کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ آج کل ہمیں تو پہلے سے ہم جوان ہو رہے تھے تو ہمارے والدین رات میں مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ وہ زمانہ تو بہت ہی پرسکون تھا، یہ زمانہ تو بہت پرآشوب ہے۔ یہاں ہر جگہ ہر مقام پہ زہریلے سانپ بیٹھے ہیں، پتہ بھی نہیں لگتا کس وقت کس نے ڈس لیا۔
تو بہرحال یہ ہمارے سے زیادہ، ہمارے زمانے سے زیادہ زہریلا زمانہ ہے۔ رات کو بچوں کو، نوجوان جو ہو رہے ہیں ان بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں، ان کی صحبت پہ خاص دھیان دیں کہ کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ جب باہر نکلیں تو ان کے تعاقب کریں کہ وہ یہ کہاں جاتے ہیں اور کس کی صحبت لیتے ہیں، یہ وتیرہ رکھیں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی کرتا تھا کہ جب وہ مدرسے کے لیے یا اسکول کے لیے نکلتے تھے تو میں خاموشی سے پیچھے چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسکول میں اور مدرسے میں جب داخل ہو جاتے تھے دور سے میں دیکھ لیتا تھا تو پھر واپس گھر آتا تھا۔ ایک بزرگ نے میری یہ حرکت دیکھی تو میں واپس آ رہا تھا، مجھے گلے لگا لیا۔ وہ بیچارے کشمیر کے تھے، کہنے گرائیاں میں بھی ایسے ہی کرتا تھا اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو ہماری اس بات سے بڑی دوستی ہو گئی۔ وہ تو خیر بڑے تھے میرے سے، بوڑھے تھے، میں اس وقت جوان تھا، میرے بچے جوان، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے جوان بچے ہو گئے تھے تو وہ بوڑھے تھے میری طرح سے، لیکن پھر وہ میرے دوست بن گئے۔ بس وہ دوست جسے کہتے ہیں نا، بوڑھوں سے بڑے فائدے کی باتیں ملتی ہیں، ایسے بہت سی باتیں ان سے ملیں۔ یہی میں تم سے کہوں گا کہ بزرگوں کی عزت کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی پیاری باتیں سنو، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا، خدا حافظ۔